یہ بھی سیالکوٹ کو اعزاز حاصل ہے بہت سارے اعزاز کی طرح کہ پہلے اپنی مدد آپ کی بیسس پہ یہاں کی بزنس کمیونٹی نے یہ اتنا عالی شان ایئرپورٹ کا قیام کیا اور آج اس زبردست ایئر لائن کا بھی قیام، اور میں اس میں منسٹر ایویشن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اتنے عرصے سے چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ڈالی جا رہی تھیں اس ایئر لائن کا افتتاح کرنے میں، آپ نے ان سب کو عبور کیا اور آج اس بزنس کمیونٹی کے لیے جو انہوں نے خود اپنی مدد آپ کیا ہے یہ ممکن بنایا۔ خواتین و حضرات، میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آج ہم جس نہج پہ پہنچے ہیں کہ جہاں صنعت کا پہیہ چل رہا ہے، جہاں معیشت آگے جا رہی ہے، جہاں عالمی ادارے، چاہے وہ عالمی صحت کا ادارہ ہو یا ورلڈ بینک ہو یا دوسرے ادارے ہوں، وہ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جہاں باقی ساری دنیا ریسیشن میں ہے، پاکستان میں مثبت گروتھ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ یہ سوا دو سال کا سفر آسان سفر نہیں تھا۔ ہمیں جو معیشت ملی ویسی معیشت کبھی دشمن کو بھی نہیں ملنی چاہیے۔ خزانہ نہ صرف کہ خالی بلکہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ملک کی تعریف کی بلند ترین سطح پہ، اور فورن ایکسچینج ریزروز آپ کے خالی پڑے، اور جو پڑے بھی تھے وہ ادھر ادھر سے قرضہ لیا ہوا تھا اور لیے ہوئے تھے۔ 8 ارب ڈالر میں سے 7 ارب جو تھا وہ قرض لیا ہوا تھا، وہ بھی واپس کرنا تھا۔ 500 ملین ڈالر کی رفتار سے آپ کی فورن ایکسچینج کی کرنسی، فورن ایکسچینج کا ریزرو نیچے جا رہا تھا، اور جو ڈالرز کی انفلو ہے وہ نہ ہونے کے برابر۔ 2013 سے 18 تک ایکسپورٹس میں منفی گروتھ ہوئی، 1.5 ارب ڈالر کمی واقع ہوئی، اور امپورٹ 30% بڑھ گئی، اور ایک عارضی طور کے اوپر تمام فورن ایکسچینج ریزرو، آپ ایکسپورٹرز کا محنت کا پیسہ، بیرون ملک جو ہمارا مزدور اپنے ملک ڈالر بھیجتا ہے اس کے محنت کا پیسہ ڈالر کو عارضی طور کے اوپر رکھنے کے اندر جھونک دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی چیلنجز تھے۔ یہ تو تھا کہ ملک ڈیفالٹ کے قریب کھڑا تھا، اس کے علاوہ دوسرے چیلنجز کے فیٹف کی گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ دنیا کا سب سے مشکل فیٹف کا پروگرام جو تھا وہ پچھلی حکومت کے دور میں پاکستان کے ہاتھ میں تھما دیا گیا۔ بین الاقوامی اداروں نے یہ کہتے ہیں نا جی ہم 5% پہ گرو کر رہے تھے، جیب میں پیسہ نہیں، 5% پہ گرو کر رہے تھے، اور عالمی معاشی اداروں نے آپ کی معیشت کو نیگیٹو قرار دے دیا تھا، بی نیگیٹو قرار دے دیا تھا، ڈاؤن گریڈ کر دیا تھا۔ اس مشکل صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان نے معیشت سنبھالی اور ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑے۔ پہلا فیصلہ جو ہمیں کرنا پڑا وہ ایکسچینج ریٹ کو ایک مارکیٹ ایکسچینج ریٹ کے اوپر ہم لے کے گئے، اور آپ کو یاد ہوئے گا کہ اس وقت کہا جاتا تھا یہ ڈالر 250 کا ہو جائے گا، یہ IMF سے انہوں نے طے کر لیا ہے 300 کا ہو جائے گا ڈالر۔ آپ نے دیکھا کہ ڈالر 155 کی سطح پہ آیا اور 160 کی سطح پہ آیا اور وہاں مستحکم رہا۔ اس کے بعد ہمیں اپنے خرچوں پر کنٹرول کرنا پڑا۔ 2 سال میں وفاقی حکومت نے کوئی خاص خرچوں میں اضافہ نہیں کیا، مہنگائی کے باوجود نہیں کیا۔ سول اور آرمڈ فورسز جو ہماری ہیں، پاکستان کی آرمڈ فورسز، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، انہوں نے اپنے خرچوں کو فریز کیا۔ کس لیے؟ کہ معیشت کو جس حال میں چھوڑا گیا تھا اس سے معیشت کو بچایا جائے اور ڈیفالٹ سے بچایا جائے۔ ڈیفالٹ کا مطلب آپ سب کاروباری حضرات یہاں سامنے بیٹھے ہیں، ڈیفالٹ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے۔ پھر یہ ایکسپورٹ امپورٹ کا کھاتا ختم ہو جاتا ہے۔ جن ملکوں میں ڈیفالٹ ہوتا ہے وہاں پہ پھر کوئی امپورٹ ایکسپورٹ، کوئی ملک آپ کے ساتھ پھر آپ کو آرڈر نہیں دیتا، کوئی ملک آپ کے ساتھ تجارت نہیں کرتا۔ اس نہج سے پاکستان کو بچایا گیا، اور ایکسپورٹ کی خاطر، کیونکہ ایکسپورٹ پاکستان کی بہت، رزاق داؤد صاحب یہاں پہ موجود ہیں، ایکسپورٹ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور جب تک اس ملک کی ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ابھی چیمبر کے صدر نے کہا کہ 20 ارب کا نہیں، پہلے سال میں 60 ارب روپے کا بجلی اور گیس کی سبسڈی کا پیکج ایکسپورٹرز کو دیا گیا، 60 بلین روپیز کا۔ اور پچھلے کئی سالوں کے جو ریفنڈز پھنسے تھے، پچھلے کئی سالوں کے DLTL کے جو معاملات پھنسے تھے، ان کو ہماری حکومت نے آ کے اس کا اجرا کیا۔ اس سال بھی، کہ آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سال FBR نے جو ریفنڈز کا اجرا کیا ہے وہ پچھلے سال سے بھی 100% زیادہ ہے۔ پچھلے سال بھی زیادہ تھا اور اس سال 100% زیادہ ہے، 250 ارب سے زیادہ کا کر چکے ہیں۔ DLTL 30 ارب کے قریب جو کتنے ہی سالوں سے چلا آ رہا تھا وہ موجودہ حکومت نے ختم کیا۔
15 سے 20 ہزار آئٹمس پہ ریگولیٹری ڈیوٹی اور کسٹمز ڈیوٹی کو زیرو کیا گیا. یہ وہ آئٹمس تھیں جو آپ کی مصنوعات ہیں, جو آپ کی انپٹس ہیں. ماضی میں ان کے اوپر کسٹم ڈیوٹی, ریگولیٹری ڈیوٹی, یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے ٹیکس بڑھایا تھا, وہ سارا ٹیکس امپورٹ سے بڑھایا ہوا تھا. ڈالر کو اوور ویلیو کر دیا, امپورٹ کا سیلاب آ گیا, اس کے اوپر کسٹم ڈیوٹی, ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی لگا کے اپنی صنعت کا پہیہ بند کر دیا, ملک میں ڈی انڈسٹریلائزیشن کر دی. اس کو ہم نے ختم کیا. 20,000 اور انشاءاللہ تعالی جتنی رہ گئی ہیں ان کو اگلے سالوں میں جتنا ہمارا, جب ہمیں اگلا موقع ملے گا, منی بجٹ آئے گا یا سالانہ بجٹ آئے گا, اس میں ہم اس کو ختم کریں گے. اور یہ تمام آپ کے جو ٹیکسز ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی انپٹس کے اوپر ہم زیرو پہ لے کے جائیں گے. اس کے علاوہ ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2013 سے 2018 میں کوئی 36 سے 40 پوائنٹس دنیا کی جو ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس ہے کہ ہر ملک میں کاروبار کرنا کتنا مشکل ہے, اس میں پاکستان 40 پوائنٹس کے قریب لوز کر گیا تھا. 36 سے 40 پوائنٹس. پاکستان تحریک انصاف کے پہلے سال کی حکومت میں الحمدللہ ہم نے 28 پوائنٹ کا ریورسل کیا ہے پہلے ایک سال کے اندر. اور انشاءاللہ اس سال بھی کووڈ کے باوجود انشاءاللہ اس سال بھی ہم اتنا ہی تقریباً ریورسل کریں گے, مجھے انشاءاللہ پوری امید ہے. اب یہ سفر جاری تھا, ہمارے اشاریے بہتر ہوئے, معیشت کے کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جو تھا وہ پہلے سال میں اس میں بہت کمی آئی, دوسرے سال میں مزید کمی آئی, اور اب اس سال الحمدللہ پہلے کوارٹر میں وہ سرپلس میں چلا گیا. ہمارا پرائمری خسارہ یعنی جو ماضی کے قرضوں پہ سود اگر ہم چھوڑ دیں تو حکومت کا جو اخراجات ہیں وفاقی حکومت کے اور صوبائی حکومتوں کے, وفاقی حکومت کے اخراجات اور اس کے جو آمدن ہے اس کو بھی ہم نے بڑے سالوں کے بعد پازیٹیو کیا, اور اس کا ہمیں ثمر ملا. عالمی اداروں نے آپ کی معیشت کی جو ریٹنگ ہے اس کو دوبارہ مستحکم قرار دیا. اور اس سارے عمل کے اندر ہم پہ کووڈ کی وبا آئی جو جس طرح ساری دنیا پہ آئی ہے, اور یہ بہت مشکل فیصلہ تھا ہمارے لیے. جو آپ کو معلوم ہے کہ اپوزیشن جماعتیں کہتی تھیں کہ سب کچھ بند کر دو, ایکسپورٹ کی صنعت بھی بند کر دو, منڈیاں بند کر دو, مارکیٹیں بند کر دو, اور کوئی فرق نہیں پڑتا بے روزگاری ہوتی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس ملک میں بھوک آتی ہے, بس سب کچھ بند کر دو. اور یہاں تک کہا جاتا تھا کہ وزیر اعظم پہ اور ان کی ٹیم پہ FIR کاٹی جائے گی جتنی اموات ہوئیں گی کووڈ کی. یہ وہی لوگ کہتے تھے جو آج گلی گلی چوک چوک میں جلسے کرتے پھر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا ایک طرف تھی, امپیریل کالج کی سٹڈی کو لہرایا جاتا تھا. وزیر اعظم عمران خان نے یہ دلیرانہ فیصلہ کیا کہ مشرقی ملک, ہمارا غریب ملک, امیر ملک کے نسخے پہ نہیں چل سکتا, ہمیں SOPs کے ساتھ اپنی صنعت کو چلانا ہے, ہمیں اپنے مزدور کے روزگار کو روزگار دینا ہے, ہمیں معیشت کا پہیہ چلانا ہے. اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ عالمی صحت کے ادارے نے جو 7 ملک ہیں پوری دنیا میں جنہوں نے کووڈ سے کی پہلی لہر کو بہترین طریقے سے مینج کیا, اس میں پاکستان کا بھی نام الحمدللہ شامل ہے. نہ صرف یہ, کووڈ کے دوران جو صنعت کے لیے کیا گیا, سب سے پہلے تو یہ کہ پے رول فائنینسنگ کی اسکیم لائی گئی بینکوں کے ساتھ مل کے. اس کے بعد لاکھوں کے تعداد سے کاروباروں کے قرضوں کو ریسکیڈیول کیا گیا, ڈیفر کی گئی ان کی پیمنٹ کو. نمبر 2. نمبر 3, صرف بڑے کاروبار نہیں, چھوٹے کاروباروں کو بھی یاد رکھا گیا, اور 30 لاکھ چھوٹے کاروباروں کے 3 ماہ کے بل ان کے کھلنے کے بعد ان کو حکومت پاکستان نے ادا کیا. 30 لاکھ کاروبار, جس میں سیالکوٹ کا بہت بڑا حصہ تھا. اس کے بعد مزید اس کے اندر بہتری لائی گئی. ہمارے جو ڈیفرنٹ پیکیجز آئے, کنسٹرکشن کا پیکیج وزیر اعظم صاحب نے ذاتی طور پہ لیڈ کیا, اور اس کے ثمرات آپ کے سامنے ہیں. سیمنٹ کی سیل اس سال پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ سیل جا رہی ہے. جولائی سے اکتوبر تک سیمنٹ کی سیل میں 22.8% اضافہ ہوا پچھلے سال, کووڈ سے بھی پہلے, وبا آنے سے پہلے سے زیادہ. اور یہ کنسٹرکشن پیکیج کی کامیابی کا نتیجہ تھا. اسی دوران الیکٹرک وہیکل پالیسی, موبائل مینوفیکچرنگ پالیسی سامنے آئی, ایکسپورٹرز کو بروقت کھولا گیا, ان کے ریفنڈز کی جلدی ترسیل کی گئی. اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جہاں آپ کا ہمسایہ ملک 10 سے 15% اس کی معیشت سکڑ رہی ہے, جہاں اس کی ایکسپورٹ 10 سے 15% گر رہی ہے, وہاں آپ کے ملک میں مثبت گروتھ بھی آ رہی ہے. نمبر 1.
نمبر 2 ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, نمبر 3 آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے جس کے اندر درجنوں سیکٹرز شامل ہیں, وہ سب سپتمبر کے اندر 7.5% ان کے اندر گروتھ دیکھنے میں آئی. یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب باقی ساری دنیا جو ہے وہ معیشت جو ہے وہ میلٹ ڈاؤن کے اندر ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہتر طریقے سے مینیج کیا گیا, آپ کی آواز کو سنا گیا, آپ کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھا گیا کہ کاروباری آدمی کیا کہہ رہا ہے, کہ کس طرح جہاں پہ یہ ایک چیلنج ہے وہاں ہمارے ایکسپورٹر کے لیے اپرچونٹی بھی ہے, اور اس اپرچونٹی کو ہم نے استعمال کیا. آج الحمدللہ سیمنٹ کی سیل کا میں نے ذکر کیا, فرٹیلائزر کی سیل ہمیں انشاءاللہ یقین ہے کہ وہ بھی پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ سیل جائے گی اس سال. ٹیکسٹائلز بہت زیادہ ترقی کر رہی ہیں. پورا سال فیصل آباد میں ہم وزیر اعظم صاحب کے ساتھ موجود تھے 2 ہفتے پہلے, تو فیصل آباد میں جس طرح سیالکوٹ میں آج مجھے بتا رہے تھے صنعت کار کہ یہاں پہ بھی اب مزدور ملنے میں دقت ہوتی ہے, تو فیصل آباد میں جو ٹیکسٹائل کا ورکر ہے وہ بھی ملنے میں دقت ہو رہی ہے. آٹو موبیلز, گاڑیوں کی سیل بڑھی ہوئی ہے, موٹر سائیکلوں کی سیل بڑھی ہوئی ہے, ٹریکٹر کی سیل بڑھی ہوئی ہے آپ کے ملک میں, فارماسوٹیکلز کی ایکسپورٹ جو ہے اور لوکل سیل جو ہے وہ بڑھی ہوئی ہے آپ کے ملک میں, اور باقی تمام انڈسٹریز تقریباً اس وقت اپنی فل کیپیسٹی کے اوپر چل رہی ہیں. یہ سفر مشکل تھا, یہ سفر آسان نہیں تھا, یہ سفر آپ تمام کاروباری افراد, کاروباری طبقے, چیمبرز, سیکٹر ایسوسی ایشنز اور آپ کے تعاون کے ساتھ ممکن ہوا ہے, اور انشاءاللہ تعالی معیشت کی ترقی کا جو یہ سفر ہے وہ آگے جاری سازی رہے گا. اگر ہم نے اب مزید ترقی کرنی ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ اب ہم اپنی انویسٹمنٹ کریں, مزید جدت لے کے آئیں, اپنی پروڈکٹیوٹی کو انہانس کریں. اپنے کوئی پاکستان میں ایسا شخص نہیں جس نے کاروبار کے اندر پیسہ لگایا ہو اور وہ کامیاب نہ ہوا ہو. آپ سب اس چیز کی ترجمانی کریں گے, آپ سب اس چیز کے گواہ ہیں, اور اس وقت وقت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بزنس فرینڈلی گورنمنٹ اور یہ آپ کا فری فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ جو انشاءاللہ تعالی اب ہمیشہ جاری رہے گا, یہ آپ کا جو انڈسٹریل پیکیجز آ رہے ہیں, ہم مزید آنے والے دنوں میں مزید ابھی ہم نے جو انڈسٹریل ریلیف پیکیج کا انحصار کیا ہے, ایک جو سب سے بڑا ظلم ہماری معیشت کے ساتھ ہوا ہے وہ یہ جو مہنگے بجلی کے سودے کر گئے ہیں, اس کا سارا بوجھ صنعت کو اٹھانا پڑ رہا ہے, سارے کا سارا بوجھ. لیکن وزیر اعظم صاحب کی ہدایت تھی تو انڈسٹریل ریلیف پیکیج دیا گیا, جہاں اضافی بجلی آپ جتنی بھی استعمال کریں گے پچھلے سال سے اس پہ 50% اور 25% کا ڈسکاؤنٹ ہے, اور پیک آر اور آف پیک آر کی تفریق کو ختم کر دیا گیا ہے, 24 گھنٹے آف پیک آر کر دیا گیا ہے. یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریلیف ہے انڈسٹری کے لیے, اور اس طرح کے مزید پیکیجز آپ کے لیے آپ کے سامنے ہم لاتے رہیں گے. اور انشاءاللہ یہ جو 10-15 سال میں پچھلے ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے, نہ صرف کہ ہم ری انڈسٹریلائزیشن کریں گے بلکہ پاکستان کو ایک انڈسٹریل ہب, ایکسپورٹ کا پاور ہاؤس اور ایک ایشین ٹائیگر بنائیں گے. بہت شکریہ.